السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ آج ہم نے پورا پروگرام کرنا تھا ناظرین آئی ایم ایف کی جو ایک آئی تھی ڈیلیگیشن ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے حوالے سے، اس کی کنکلوژن میں کیا ہوا اور آگے کیا ہوگا، لیکن جو معاملہ which is in some ways overtaken this وہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، 11 مارچ کے بعد جو جعفر ایکسپریس پر جو ایک اٹیک ہوا، ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسپائرل کی سی سچویشن بن گئی ہے، اور یقینی طور پہ the forces are responding، وہ جو بھی ممکنات میں ہے وہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو ٹیررزم کی وبا جب پھیلتی ہے یہ بڑا مشکل ہے کہ پوری ٹیریٹری کو آپ پروٹیکٹ کر لیں، یہ بڑا مشکل ہے کہ یہ آپ ہر جگہ، مطلب سلیپر سیلز ہوتے ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں ٹیررزم کے، کہاں سے، مطلب ود ان دا کنٹری، فرام آؤٹ سائڈ دا کنٹری۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک رات گئے کل کوئی 2 بجے کے قریب سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہوا کہ حافظ سعید صاحب کو شاید خدا نخواستہ وہ ہیز کم انڈر اٹیک۔ یہ یاد رہے کہ انڈیا جو ہے پچھلے 1 سال میں انہوں نے کوئی 22 اٹیکس ایسے کیے ہیں جہاں کہ ٹارگٹ کلنگ کی ہے ایکچولی، آئی مین آل اسٹیبلشڈ۔ تو اب یہ تھا کہ بھئی کیا انڈیا نے اٹیک کر دیا ہے ان پر، حافظ سعید صاحب پر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاید خدا نخواستہ مارے گئے، لیکن بعد میں پھر خبر آئی کہ حافظ سعید صاحب تو سلامت ہیں، لیکن پشاور میں اٹیک ہوا ہے اور ایک جو مفتی تھے ان کو مارا گیا، اور ساتھ ساتھ نوشکی میں، ناظرین نوشکی میں کانوائے جا رہا تھا، ایک بس میں لوگ تھے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اس میں تھے لوگ کانوائے میں، اس پر اٹیک ہوا ہے، وہاں 5 لوگ شہید ہو گئے جس میں کہ 3 ایف سی کے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک پوری لسٹ ہے جہاں اٹیک ہوا ہے۔ کرک میں ہوا ہے، بنو میں ہوا ہے، خیبر میں ہوا ہے، ڈی آئی خان میں ہوا ہے، اور باجوڑ میں ہوا ہے، ٹنک میں، لکی مروت میں، اور ناظرین یہ تمام جو ہیں جگہیں یہاں پولیس اسٹیشن یا ایف سی پوسٹ ہیں ان پر اٹیک کیا گیا ہے۔ تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ یہ تو تمام علاقے، چاہے کے پی ہے، بلوچستان ہے، اور علاقے، یہ پوسٹ ہر جگہ ہیں، اور اب اگر اس طرح کا اس سکیل پر اٹیک ہونے لگ جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی طرف سے ایک خبر آ رہی ہے، پرائم منسٹر نے یہ اے پی سی کا تو کہا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس پر ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس کو کب بلایا جائے۔ تو یقینی طور پہ ایک آپ نے جو فورس کا استعمال کرنا ہے اس کی اپنی افادیت ہے، انٹیلیجنس ہے اس کی اپنی افادیت ہے، اور اگر آپ نیشنل پاور کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو پھر آپ کو یو ہیو ٹو ہیو اے یونیفائڈ اپروچ، ایوری بڈی ہیز ٹو بائی ان ٹو دا پالیسی اینڈ بائی ان ٹو دس نوشن کہ یہ بڑی خطرناک ہے ملک کے لیے، اور اس میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہاں جو ایک لوکل سپورٹ ہوتی ہے وہ بھی میجر ایک پرابلم کریٹ کرتی ہے، اور ان سم ویز کین بیکم دا مین اسٹے ان ایڈیشن ٹو ایکسٹرنل سپورٹ اینڈ فنڈنگ۔ تو یہ اس پیچیدہ معاملے کو لے کے ہمارے ساتھ ناظرین اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہباز رانا، جو اکانومی پہ پرنسپلی لکھتے ہیں، لیکن obviously he is for all these other things۔ شکریہ شہباز۔ مجھے لگتا ہے آپ کا اپنا ایک ہے برانڈ، کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ کون سے چینل سے، بٹ شہباز رانا ایکسپریس ٹریبیون کے لیے لکھتے ہیں اور پروگرام بھی اپنا کرتے ہیں ایکسپریس نیوز پہ۔ ساتھ ہمارے ناظرین ہیں مصدق ملک صاحب، فیڈرل منسٹر ہیں اور اب کلائمیٹ چینج پر کرتے ہیں، بٹ ویری ایکٹیو ممبر آف دا کیبنٹ، اور جو پرائم منسٹر کی انٹرنل تھنک ٹینک ٹائپ ہے اس کا بھی یہ حصہ ہیں۔ شکریہ مصدق صاحب فار جوائننگ اس۔ مزمل اسلم صاحب ہیں، ایڈوائزر فائنانس کے پی کے ہیں، سی ایم کے پی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور تھینک یو مزمل، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جو آپ کا علاقہ ہے وہاں تو دا چیلنج از گروئنگ۔ اور ناظرین بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سینئر ڈیفنس اینالسٹ۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو شروع کرتے ہیں آپ سے مصدق ملک صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ جو یکدم ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو خیر روزانہ کی بیسس پہ ہو رہے تھے، بٹ یہ 6 7 8 جو رپورٹڈ ہیں ایک دم سے ہوئے ہیں، اس پر اب آپ کی حکومت اس کو کس طریقے سے چیلنج کو دیکھ رہی ہے، اور what are the first 2-3 steps that will be taken؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس مسئلے کو 2 مختلف سٹریمز میں تقسیم کرنا ہوگا۔
پہلی اسٹریم تو ہے دہشت گردی کی جو آن گوئنگ ہے، اور دوسری اسٹریم اور علاقائی ترقی کی ہے، اور وہ لوگ جو ایلینیٹڈ ہیں ان کو مین اسٹریم میں لانے کی ہے۔ ان دونوں اسٹریمز کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، یعنی جب آپ ایکشن کی بات کریں تو اسی وقت مین اسٹریمنگ کی بات شروع ہو جائے، اور جب آپ مین اسٹریمنگ کی بات کریں تو دہشت گردی کا ذکر شروع ہو جائے۔ اگر آپ اس کو سیپریٹ نہیں کریں گے تو دونوں میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکے گی، اور یہی حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی میں تو بس پہلی ابھی کا اسٹریم کہہ رہی تھی مصدق صاحب، اگر اجازت دیں، جسٹ وہیں دیٹ آ رہا ہوں 11 have taken place، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ That's what I meant. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے اوپر مقرر ہے، ہم اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں، ٹھیک، ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، بے اور شک، ہمیں کسی حد تک معلوم ہے کہ یہ حملہ کون کر رہا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں اور کون لوگ ہیں۔ اس وجہ سے یہ وار جو ہے جب تک ان کے گھر کی دہلیز، ان کے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچے گی، تب تک کوئی بھی چیز ہم ریزالو نہیں کر پائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر جگہ پہ، ہر سکول میں، ہر ہسپتال میں، ہر مسجد میں پوری ایک بٹالین کھڑی کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ کو یہ جنگ ان تک لے جانا ہوگی۔ اس وجہ سے جو سب سے اہم چیز ہے اس وقت، وہ تسلسل ہے پالیسی کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضرب عضب ہوئی تھی، رد الفساد ہوئی تھی، یہ ایسے ہی تھیں جیسے دو جنگیں ہوتی ہیں، مگر ان کے نتیجے میں ہم نے تمام سلیپر سیلز ختم کر دیے تھے، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان میں دہشت گردی، ایکسٹریمزم کرتے تھے، انہیں دھکیل دیا، یا پکڑ لیا یا دھکیل دیا، مگر پھر پالیسی میں تسلسل نہیں رہ سکا۔ اور آنے والی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ دوبارہ سے وہ بات شروع ہو گئی، تو یہ تو ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، انہیں تو ہم نے مین سٹریم کرنا ہے، اور انہیں لا کر ٹرکوں کے اندر دوبارہ سے آباد کیا گیا۔ اب ٹرکوں میں جب وہ آباد ہو گئے آ کے، تو اب انہوں نے دوبارہ سے سلیپر سیلز کھول دیے، جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا۔ اب ان سلیپر سیلز کو ختم کرنا، دوبارہ سے ان کو دھکیلنا، جنگ ان کے گھر تک لے کر جانا، یہ اتنا ہی بڑا مارکا ہے جتنا مارکا ہم نے پہلے کیا۔ لیکن بعض صوبائی حکومتیں جب ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ چلیے کوئی نہ کوئی آپریشن کرتے ہیں، تو وہ ایک دم کہتے ہیں کہ آپریشن آپ کمال کرتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں آپریشن؟ ہم کہتے ہیں چلیے آپریشن نہیں کرتے، آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اور آپریشن نہیں کرنا چاہیے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو میرا خیال ہے ایک نیشنل ریزالو، جس کے لیے یہ APC کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں تمام لوگ اکٹھے ہو کر ایک دفعہ تو یہ کہیں کہ ہاں، ہم نے اپنے بچیوں کو ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں مرنے دینا، اور وہ جنگ جو ہے اس کو ایک سیسا پلائی دیوار، صرف مارکے کی شکل میں نہیں، جنگی مارکے کی شکل میں نہیں، یا ٹارگیٹڈ آپریشنز کی شکل میں نہیں، مگر ایک آلسو نیشنل ریزالو کی شکل میں تمام سیاسی جماعتوں کو یک زبان ہو کر، یک چہرہ ہو کر اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس وقت ہم حقیقت میں جنگ کی سچویشن میں، آپ نے خود بتایا کتنے واقعات کتنی چند دنوں میں ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اس میں لے دے کرنی یا اس کی آلٹرنیٹیو ایکسپلینیشنز اس وقت دینا، میرے خیال میں وہ کمزور کرے گا ریزالو کو، اور اس سے جی آپ نے جواب اس کا نہیں دیا سر، اس کا جواب نہیں دیا آپ نے کہ دو APC کی بات جو ہو رہی ہے، بیکاز دیکھیں نا، جو آرمی ہے، جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کا ایک اپنا رخ ہوگا، اور ظاہر ہے دس ہیز ٹو بی کوآرڈینیٹڈ، لیکن جو پولیٹیکل ڈائمینشن ہے، اور جہاں نیشنل ریزالو کی بات کر رہے ہیں، نیشنل پارک کا ایک میجر حصہ ہے، تو اس میں تو یعنی ہمارا خیال تھا جعفر ایکسپریس کا جب ہوا تو APC تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں بلا لینی چاہیے تھی۔ I would say this، جو بھی گورنمنٹ ہو اتنی تیزی سے موو کریں۔ اب نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس پہ بھی تو ان دو چیزوں پہ اگر آپ بتا دیں کہ حکومت نے کچھ سوچا ہے، بھی سوچ رہی ہے، یا کچھ ڈیسائیڈ کر لیا ابھی تک؟ دیکھیے، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا لائحہ عمل اب یہ ہے کہ اب اس میں وہ بات چیت کہ آئیے قومی دھارا اکٹھے ہو جائیں، وہ بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت۔ اسٹریٹجی بالکل، جی میں پہلے آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک لائحہ عمل تو طے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں مرنے دیں گے، اور جو ہم پہ حملہ آور ہیں ان کے گھر تک جائیں گے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب پچھلے 48 گھنٹے میں یا اس سے کچھ مہینوں میں بھی ہماری، اگر APC فارمل جس سے آپ کہہ رہی ہیں وہ نہیں بھی ہوئی ابھی، لیکن تمام سیاسی جماعتوں سے مسلسل روابط ہو رہے ہیں، اور مسلسل یہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے، اور مسلسل یہ بات چیت ہو رہی ہے۔
اور ماسوا ایک آدھ سیاسی جماعت کے جو زیادہ تر یہ کہتی ہے کہ اگر ایک صاحب نہیں آئیں گے تو بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ماسوا اس کے تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں. تو پارلیمان میں بھی اور انشاءاللہ اے پی سی کے ذریعے بھی بہت جلد اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں فورا جو ہیں انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے گا، اور تمام سیاسی جماعتوں کو انکلوڈنگ دوز جو ابھی نہیں آ رہے ان کو آن بورڈ لانے کی پوری کوشش کی جائے گی. اچھا، ویری کوئکلی اس سے پہلے میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس جاؤں، شہباز یور ٹیک آن دس. یہ سچویشن جو ہے ڈاکٹر مصدق صاحب نے جو باتیں کی نا اس میں ساری چیزوں کا جواب ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت جنگ کی حالت میں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں، لیکن جب آپ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ گھر کو اکٹھا کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں. یہ بات تو کرتے ہیں کہ جی ہمیں سپورٹ چاہیے، لیکن اس کے بدلے میں ان کو جو کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے جو کام کرنا ہے حکومت کو، جس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کنسنسس بلڈ کرنے میں، وہ یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ پالیسی چینج ہوئی ہے، پولیٹیکل پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جی ٹی ٹی پی کو لاگے واپس جو ہے وہ وہاں پہ پاکستان میں دوبارہ آباد کیا جائے گا. لیکن پولیٹیکل پارٹیز تو چلی گئی. جو ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے پاکستان کے اندر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ تو وہیں پہ تھی، کل بھی تھی، آج بھی ہے. اگر جن لوگوں نے اس وقت ان کو یہاں پہ لا کے بسایا تھا، یہ اب اس بات کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، جنرل فیض ان کی کسٹڈی میں ہے، پرائم منسٹر ہیز ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی، لیکن یہ لوگ بھی تھے. یہ سب ٹھیک ہے. تو دوسری چیز، تیسری چیز یہ کہہ رہے ہم ان کے خلاف آپریشن کریں گے. بھائی کون سا آپریشن کریں گے؟ خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا اس دن کہ 180 ڈیلی بیسس کے اوپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. اس سے بڑا کس حالت جنگ میں آپ ہوں گے؟ دین مور امپورٹنٹلی یہ جو مسئلہ تھا افغانستان والا، وہ تو تحریک طالبان کے ساتھ تھا نا، کلگن تحریک طالبان کے ساتھ، ان کے ساتھ پالیسی چینج ہوئی. بلوچستان میں کیا مسئلہ ہے؟ بلوچستان لبریشن آرمی کو کس نے لا کے بسایا؟ کس نے نہیں بسایا، وہ تو وہاں پہ پہلے کر رہے ہیں. جو چیزیں خطرناک ہوئی ہے نا، اور ہم لوگ ابھی تک اپنا جو سر وہ ریت کے نیچے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے وہاں پہ، اور اس چیز کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. تو یہ ان کو سارا جو اپنا ان کا نیریٹو ہے نا اس وقت، پولیٹیکل اور سیکیورٹی دونوں کو ری ڈو کرنے کی ضرورت ہے، اور گھر میں یہ اتفاق پیدا کرے، لڑائی نہ پیدا کرے. جب سٹیٹمنٹس دیتے ہیں نا، ابھی مزمل صاحب بولیں گے تو شاید وہ بھی پھر ایک ڈیفینسو موڈ میں چلے جائیں گے، جی ہم پہ بات آ رہی ہے، وہ کاؤنٹر اٹیک کریں گے. تو جس سائڈ پہ اس ڈیبیٹ کو لے کے جانا چاہیے اس سائڈ پہ حکومت ابھی تک لے کے جانے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور وہ سائیڈ ہوئی کنسنسس بلڈنگ. اچھا جی مزمل، میں چاہوں گی آپ کوئکلی اپنا انپٹ اس میں دیجیے گا، اس سے پہلے آئی گو ٹو دی بریگیڈیئر. جی اچھا جی، میں بالکل اپنا موقف دینا چاہتا ہوں، اور یہ مصدق ملک صاحب پہ دینا چاہتا ہوں. ان کی جو باتیں ہیں وہ ایک ہارے ہوئے جواری والی ہے. 3 سال سے ان کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، 3 سال. یہ کوئی 3 مہینے پہلے یا 3 دن پہلے نہیں آئے. 3 سال سے یہ کیا کر رہے تھے؟ اور اگر ہم نے یہ کہتے ہیں کہ جا کے لوگوں کو بسا دیا، تو بلوچستان میں کس نے بسایا تھا؟ بلوچستان میں تو ان کی اتحادی کی حکومت ہے، وہاں پہ بات نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آپ نے جو اے پی سی کی بات کی ہے، کوئی اے پی سی کی بات نہیں کرتے یہ. اور ان کو کیا پتا ہماری صوبائی حکومت کی اور ہماری جو وہاں کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کیا کوارڈینیشن ہے. جس کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کے وزیر اعظم صاحب ابھی بھی سعودی عرب کا ٹرپ پلان کر رہے ہیں. جس دن جو ہے بولان والا حادثہ ہوا تھا، اس دن بلاول کے ساتھ افطاری کر کے بندر بانٹ کر رہے تھے اپنی ڈیولپمنٹ فنڈ کی، کہ ہم نے کس طریقے سے ڈیولپمنٹ فنڈ دینے ہیں. یہ کابینہ اس دور میں جو ہے بڑھا رہے ہیں. ان کی یہ چل رہی ہے، ڈیلنگ ویلنگ چل رہی ہے تاکہ ان کی حکومت چل سکے. تو انہوں نے کام کیا کیا ہے؟ ایک دفعہ بھی یہ بتا دیں، جب سے یہ وزیر اعظم بنے ہیں، شہباز شریف صاحب کتنی دفعہ جو ہے کے پی پہ آئے ہیں؟ ایک دفعہ کے پی میں نہیں آئے. ایک انہوں نے ایپیکس کمیٹی کے پی کی نہیں اٹینڈ کی. اور باتیں کرتے ہیں کرم پہ بات کر لیں. کرم پہ انہوں نے کیا کیا؟ ساری کرم کی نیگوسیشن جو ہے یا ہم نے کروائی ہیں، سارے جرگے ہم نے کرائے ہیں. ایک ان کا ریپرزینٹیٹو اس قابل نہیں تھا کہ وہ کسی جگہ پہ آ کے بیٹھ سکے. میں ادھر آپ کو مزمل مجھے اجازت دیں، لیٹ می جسٹ کریکٹ یو آن دس. میرے پاس یہاں اسٹوڈیو میں آئے ہیں پارا چنار سے لوگ، توری صاحب آئے ہیں اور لوگ آئے ہیں. انہوں نے شکایت کی ہے بار بار کہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کسی جرگے میں نہیں گئے، وہ کرم پارا چنار نہیں گئے. وہاں تو شکایات بہت لمبی ہے، لیکن میں ایشو کو کنفیوز میں آپ کو کریکٹ کر دوں. میں تمام میٹنگوں میں بیٹھا ہوں، ایک نہیں 50 میٹنگیں کی ہیں، اور ایک میٹنگ میں میں بھی بیٹھا ہوں. اور جس طریقے سے ابھی بھی 325 ٹرک بھجوائے، اس سے پہلے بھی یہ سارا کچھ کے پی کا چیف منسٹر ہی کر رہا تھا. آپ کو جو ہے ون سائیڈڈ ویو لیا، آپ کو کسی کو بٹھانا چاہیے تھا. نہیں بھائی، ہم آپ کو بٹھائے تھے. ایک سیکنڈ اگر وہ شخص آئے تھے اس کے ساتھ کوئی کے پی کا بندہ بٹھاتی ہے تو آپ کو ہم بتاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کتنا کچھ کیا اس کے لیے.
مزمل ہم نے کیا کیا وہاں پہ چیک. جی میں بتا رہا ہوں, یہ سارا کا سارا ریزالو آج جو ہوا ہے وہ کے پی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کہیں بھی نہیں تھی. ہم آپ کے اب آپ اچھا بات سنیے گا, یو پرسنلی ہیو بین کالڈ half a dozen times, آپ کے جو بیرسٹر سیف ہیں ان کو 25 دفعہ کال کیا ہے, آپ کے منسٹرز کو 50 دفعہ کال کیا ہے. تو مجھے یہ نہ کہیے ون سائیڈڈ, ڈونٹ ایور سے دیٹ ٹو می, بیکاز ہمارے بالکل میں نہیں تو پھر یہ کیسے ہو گیا, یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ شہباز شریف تو وہاں بیٹھے تھے, یہ آٹومیٹکلی ہو گیا سب کچھ؟ نہیں جی, وہاں جو لوگوں کی شکایات ہیں, چلیے ابھی شکایت تو دیکھیں, آپ کو پتہ نہیں ہے وہاں پہ کوانٹم کیا ہے, حقیقت کیا ہے, وہاں پہ بنکرز کو ہم نے کس طرح ریزالو کیے, وہاں پہ ساری چیزیں کس طرح امدادی پہنچائی ہیں, یہ کس نے پہنچائی ہے؟ اچھا یہ صوبائی حکومت کر رہی تھی. دس از مائی کمٹمنٹ ٹو یو کہ نیکسٹ ویک آپ کو میں ریکویسٹ کروں گی, اور وہاں کے لوگ جو, میں تو کسی کو نہیں جانتی نا, چاہے توری کے ہیں چاہے ادھر, وہ سب کے سب جو ہیں, اور آپ کے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہمارے پاس آ کے بیٹھے, ایک نہیں دو دفعہ. تو یہ آپ کو میں اگلے ہفتے آپ کو بلاؤں گی اور آپ سے کہوں گی کہ پھر ایک ڈیبیٹ اس پہ کر لیتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ فوکس رکھتے ہیں. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں جو دہشت گردی کی پچھلے 24 گھنٹوں میں لہر چلی ہے اس حوالے سے. بریگیڈیئر صاحب, یہ معاملات ہم نے سنے پروونسز, فیڈرل وغیرہ, اور اوور آل ایک جو سچویشن ہے, اب آپ بتائیے گا کہ یہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں مختلف جگہ ہوئے ہیں, اٹیکس ہوئے ہیں, تو اس کو یہ دیکھنے میں بحیثیت ایک عام شہری کے تو دس ساؤنڈز لائک the anti is being upped, یعنی کہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں نظیم, بات یہ ہے کہ we must understand کہ یہ سرج بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بائی ڈیزائن ہو رہا ہے کہ پاکستان کو کسی حالت میں بھی اسٹیبلائز نہ ہونے دیں. نمبر 2, پاکستان کو اکنامی ترقی نہ کرنے دیں, ہم فورن انویسٹر کو پاکستان میں نہ آنے دیں, سی پیک ہم نہ بنا سکیں, گوادر پورٹ آپریشنلائز نہ کر سکیں, اور ہم اکنامی ترقی نہ کریں, بیکاز دیٹ از واٹ میٹرز فار نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ. دیکھیں ابھی میں آپ کی ڈسکشن میں دیکھ رہا تھا کہ آر بی یونائٹیڈ, کیا ہمارا پولیٹیکل کنسنسس ہے؟ وی آر بلیمنگ, کاؤنٹر بلیمنگ, ٹاکنگ اگینسٹ ایچ ادر, ٹاکنگ ان فیور آف ایچ ادر. اٹ ول ناٹ سالو دا میٹر. اس وقت حالت میں جنگ میں جو مصدق ملک کہہ رہے تھے, دیکھیں حالت جنگ میں اس وقت ہوں جب مجھے پتا چلے کہ فوج تو حالت جنگ میں ہے. وہ تو چیف آرمی صاحب نے کہا کہ ہم ان کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کرتے رہیں گے, دہشت گردوں کو مارتے رہیں گے, شہادتیں دیتے رہیں گے, قربانی دے رہیں گے, بٹ ویئر از دا نیشن, ویئر از دا گورنمنٹ؟ کیا آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ پوری قوم حالت جنگ میں ہے؟ کیا ہم اس بات پر پولیٹیکل کنسنسس ہمارا ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اے پی کے میں پی ٹی آئی, جے یو آئی اور اے این پی کہتی ہے ہم تو آدمی اس کو کام سپورٹ ہی نہیں کریں گے. دین اس وقت ایمرجنسی ہے ملک کے اندر. آئی تھاٹ کہ آج سے ایک ہفتہ 10 دن پہلے وائی وی شوڈ ویٹ جعفر ٹیم ایکسیڈنٹ, ہم نے اے پی سی کیوں نہیں کی, ہم نے نیشنل ڈائریکٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمیں بہت ضروری ہے. بی انڈرسٹینڈ. دیکھیں یہ فوج سے جو بچے ہیں یہ بھی کسی کی اولاد ہیں, کسی کی ہسبینڈ ہیں, کسی کی, آپ سوچ نہیں سکتے. ینگ لیڈرز کو دیکھیں جو آرمی اور کیپٹن میجرز کے ہیں, آپ کو دل پھٹ جائے گا. آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو. اس لیے واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اس وقت ہم سارے بیٹھ کے جو ایک عزم استحکام کی بات تھی, آپ 14 نکات ابھی نہیں بنائے ہیں نیشنل پلان کے, وائی کین ہولڈ اے پی سی؟ اور جو پارٹی نہیں ہے کہ آپ کال تو دیں پراپر طریقے سے, ایک دوسرے کو انوائٹ کریں. جو نہیں ہے کہ خود سنگل آؤٹ ہو جائے گی. اس لیے اس وقت یہ ضروری ہے. سیکنڈ, اس کے ساتھ جو ہے پورے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور جو ہیں وہ گورنمنٹ کا یوز کرنے کی. آپ کے منسٹری آف فائنینس ہے, منسٹری آف انٹیریئر ہے, منسٹری آف, اس کے بعد آپ کی جو فورن افیئرز ہے, ہر منسٹری آف ڈیفینس ہے. ایوری ہیز ٹو سیٹ, ایک اے پی سی کریں, اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی. اچھا میرا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب ایک سیکنڈ اف آئی میں, آپ نے بڑی کلیئرلی پن پوائنٹ کر دیا. لیٹ می گو بیک ٹو مصدق ملک صاحب, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اے پی سی اور یہ تو ارجنٹ ہے اور نیشنل ریزالو اور نیشنل کنسنسس. تو مصدق ملک صاحب یو ہیو اے لاٹ ٹو آنسر فار. ابھی ہمارے سب پارٹیسپینٹس نے بہت سی باتیں کہی ہیں. دیکھیے تمام, جی مصدق ملک صاحب, دیکھیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ جاری ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اور ایک آدھ جماعت کے علاوہ کہیں سے ریزسٹنس نہیں آ رہی. موسٹ جتنی بھی سیاسی مین سٹریم جماعتیں ہیں وہ ساتھ چل رہی ہیں, لیکن ایک دو سیاسی جماعتیں وہ
آن بورڈ آنے میں ہچکچاتی ہیں، اور ان کا نقطہ نظر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر گرفتار ہوئے ہیں، چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہوں یا کسی بھی اور کرمنالٹی کے حوالے سے ہوں، جن کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، کہ اگر آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. تو بنیادی بات جو ہمیں طے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، کیا ہمیں وہ لوگ جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں پاکستان کے اندر جس طرح کی بھی وہ چیزیں ہوئی ہیں، چاہے وہ کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے یا GHQ پہ حملہ کرنے کی کوشش ہے، بیس کے جہاز. صاحب ایک سیکنڈ، آئی جسٹ ہیو ٹو سوری، مجھے معذرت کے ساتھ آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں میں بار بار کہ اے پی سی کو منعقد کرنے کے لیے کیا کوئی ڈیٹ تو ہوگی یقیناً؟ جی کام چل رہا ہے، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے گفتگو جاری ہے اور ہر ایک کو آن بورڈ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ماں سوائے ایک آدھ جماعت کے باقی تمام جماعتیں آن بورڈ. میں آپ کو اس وقت یہ ہارے اور جیتے جواری والی گفتگو تو آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں، آپ سن نہیں رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہی گزارش میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ تمام اس وقت منسٹر انٹیریئر بھی اور دیگر جو مختلف ہماری کابینہ کے ممبران ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ادارے بھی تمام مختلف اداروں سے اور مختلف جماعتوں سے بات کر رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگ آن بورڈ ہیں، ماں سوا کچھ سیاسی ایک آدھ سیاسی جماعت کے، ان کو بھی آن بورڈ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ تو گوہر دیکھیے نا، مجھے بار بار یہ کہنا پڑا ہے کہ بار بار ٹی وی پہ یہ پریس کانفرنسز کرتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پی سی بلائیں گے، اور کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے شو میں کہا کہ وہ ہم ان کو بلائیں گے اور اگر وہ کریں گے تو ہم بھی آ جائیں گے. تو آئی ڈونٹ نو وہ کچھ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو پیرول پہ چھوڑیں. جی کافی لوگ کہتے ہیں، اس وجہ سے کچھ لوگ نہیں کہتے، کافی لوگ کہتے ہیں اور ڈیسیجن میکرز کہتے ہیں. اس وجہ سے اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں، لوگ یہاں پہ ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ مزمل صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں تو ضرور کر لیجیے، آپ نے اپنا اور پوائنٹ. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے بات کرنے کی، لیکن اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں، میں چاہتی ہیں جواب دوں تو میں دے دیتا ہوں، ورنہ مزمل صاحب دے دیتے ہیں. میں نے پوچھا ہے سوال اور آپ نے جواب میں فرما دیا ہے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں اور آپ ایک دو پارٹی جو نہیں اگری کر رہی، بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ ہوں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، تمام کنسنسس ڈیولپمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے. اے پی سی کی آپ تیاری کر رہے ہیں ابھی تک. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات تو یہ بڑی بنیادی ہے کہ اگر ہم نے نیشنل ریزالو کی بات کرنی ہے تو نیشنل یونٹی تو بڑی لازم اور ملزوم ہے. جی مزمل، ویری کوئکلی، آپ کی پارٹی کے طرف سے یہ بات درست ہے کہ یور پارٹی اسپیکنگ ود اے فورکڈ ٹنگ. یہ جو شبلی فراز صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پرول پہ چھوڑیں عمران خان کو اور ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ جی اے پی سی ہونی چاہیے اور ہمیں یکجا کھڑے ہیں، وی آر اسٹینڈنگ یونائٹڈ ود دا ریسٹ آف دا کنٹری. تو اصل میں بتا دیں کہ آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ کل اے پی سی ہو تو جی بتائیں. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ جو آپ جس کی بات کر رہی ہیں، اس میں اگر مصدق ملک جو ہے شہباز شریف کی جگہ چلے جائے اور سندھ سے جو ہے بلاول کی جگہ یا زرداری صاحب کی جگہ جو ہے ناصر حسین شاہ چلے جائے تو یہ کتنی اے پی سی کامیاب ہوگی؟ مجھے ایک بات بتا دیں. ایک پاکستان میں آدمی ہے جس کا پولیٹیکل کیپٹل ہے، جس کی جو ہے بات میں وزن ہے، جس کی وارنٹیز میں وزن ہے. ان کی ایگو کس چیز کی ہے؟ اور یہ کون سے کرمنل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنی طرف سے انہوں نے اب دیکھ لیا نا اپنے سائفر کا کیا آیا ہے. ان کو تو شرم آنی چاہیے، ان ساروں کو بند کر دینا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے نیشنل پالیٹکس کی. اور ابھی جو یو ایس نے پاکستان پہ پابندیاں لگائی ہیں تو اس کے بعد مجھے بات میری ایک منٹ کے لیے بات سن لیں پلیز. ابھی تک یہ ایک اور بولان ایکسپریس کا انتظار کر رہے ہیں. یہ اب بدھ کو تو پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے جی وہ جو ہے پھر پتہ نہیں ہر مہینے کی ان کی حاضری لگتی ہے وہاں پہ، یا یوں ہی جاتے ہیں. پاکستان کے معاملے تو دیکھتے نہیں ہیں. مزمل 1 second please. Is the Prime Minister going to Saudi Arabia بدھ کو؟ مصدق is this confirmed؟ جی میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے، میں آپ کو کنفرم کر کے دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے پروگرام میں زیادہ تر اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی، نہ اس زبان میں ہوتی،
تو میں پھر اپنے آپ کو آج ایکسکیوز ہی کر لیتا, لیکن عجیب سی زبان بول رہے ہیں. میں تو نہیں چاہتی اس طرح کی گفتگو, لیکن اب پارٹیسپینٹس کو میں چپ تو نہیں کرا, یہ سب آپس میں آپ لوگ نہیں, میں آپ ضرور کریے, اب میں آیا ہوں تو میں حاضر ہوں, بڑی مہربانی. اچھا یہ مزمل آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, کریکٹ می اف آئی ہیو انڈرسٹوڈ دس رانگلی, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑا جائے تو پھر آپ پارٹیسپیٹ کریں گے, کیونکہ آپ کے کہنے کے مطابق انہی کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہے. Am I correct? What I said کہ جب ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک ٹاپ ٹیئر لیڈر آئے گا تو وہاں پہ عمران خان کے آنے میں حرج کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں, باقی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. I have nothing to do with it. پارٹی کی پولیٹیکل لیڈرشپ بتائے گی, لیکن اگر مصدق ملک صاحب کو آپ بھیجیں گے اے پی سی میں, تو آپ اے پی سی میں بھیج دیں گے تو پھر کیا اس کے نتیجے نکلیں گے, آپ دیکھ لیں. مزمل کو آپ اے پی سی میں بلا لیں گے تو کچھ نہیں ہونا اس میں جو ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ لاجک نظر آتی ہے, لیکن ظاہر ہے باقی کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے کیسے چھوڑ دیں گے. ون سینٹنس بیفور آئی گو ٹو. اس پہ بڑا سمپل ہے, کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے جو ڈاکٹر مصدق بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی, وہ تو کسی کا نام نہیں لے رہے, مجھے نہیں پتا کون سی پارٹی ہے. اگر تو کوئی چھوٹی ٹانگا پارٹی ہے تو چھوڑ کے آگے گزر جائیں. اگر امپورٹنٹ پارٹی ہے, ان کا پولیٹیکل کلاؤٹ ہے, تو بیٹھ کے بات کر لے. باٹم لائن یہی ہے, ساری ہماری جو ابھی تک 20 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے نا, بلیم اینڈ کاؤنٹر بلیم چل رہا ہے. دس از ناٹ دی ریالٹی اینڈ دس وونٹ ورک. اس سے تو پھر یہی بات ہے کہ یونٹی تو کوئی دکھائی نہیں دیتی. بریگیڈیئر صاحب جی, اوور ٹو یو. دیکھیں نسیم, اب آپ اس ڈسکشن سے یہ عکس کر لیں کہ فوجی پورا آپریشن کر رہے ہیں, پورا کام کر رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, نقصان اٹھا رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, دہشت گردوں کو مار رہے ہیں. کیا ہم نے ابھی تک ڈسکشن سے اگر ہم کنکلوڈ کریں تو کیا ہمارا انہی لوگوں میں نیشنل کنسنسس ہے؟ دس از ویری انفیئر. میں یہی بات کروں, دس از واٹ دشمن کا نیریٹو بھی یہی ہے کہ فوج اور عوام کو دور کرو, خلیج کرو, فوج کو کمزور کرو, عراق, لیبیا, سیریا کے عراق, پاکستان, افغانستان اور پاکستان جاتا. اس لیے اس موقع کے اوپر اس گورنمنٹ ہوتے ہیں انیشیٹو. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اے پی سی فوراً کال کریں, اس کے بعد وہاں ڈیسائیڈ میجر ڈیسیژنز کریں اور کوشش کریں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آ جائیں. اگر ایک پارٹی کے لیڈر کو ایک دن کے لیے پے رول پر آپ بٹھاتے ہیں اور واپس قید میں لے جاتے ہیں, اٹ شوڈ ناٹ بی بگ ایشو, اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. نمبر لیکن سیکنڈ یہ کہ اس کے میں آئی ایم ناٹ فیورنگ, میں کہہ رہی ہوں اگر اسیس کر لیں, ورنہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو وہ سنگل آؤٹ ہو جائیں گے. گوہر ایوب, عمر ایوب نہیں آتے ہیں, بیرسٹر گوہر نہیں آتے ہیں, یا آپ کے جو بھی لیڈر پی ٹی اے کے نہیں آتے ہیں, دیٹ مین دے ول وہ اپنے وہ سنگل آؤٹ کر رہے ہوں گے. کم از کم ان کو آپ کے ایکسپوز تو کریں, باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور امیڈیٹلی اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کریں. اچھا جی, یہاں سارے ہیڈ بیٹھتے ہیں. مجھے آخر میں بریگیڈیئر صاحب ویری کوئکلی مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم نے دیکھا پچھلے 24-48 گھنٹوں میں جو آرمی کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا آلریڈی آن دا گراؤنڈ ان کا ایک سیٹ اپ ہے, اسٹریٹجی ہے, اس کو پھر اب ظاہر ہے اس کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی. اس حوالے سے بھی جی دیکھیں, ریسٹ ایشور 100 میں سے 95-96% انٹیلیجنس سیکورٹی ایجنسیز ہماری پہلے ہی پکڑ لیتے ہیں, ان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, یا ان کو اس سے پہلے نیوٹرلائز کر لیتے ہیں. ہر جگہ کہیں نہ کہیں 1-2% ضرور سیکورٹی لیپس ہوتے ہیں, وہ ہوتے رہیں گے جہاں تک یہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, اوکے جی, گاٹ یو. مصدق لاسٹ ان پٹ فرام یو. جی میں نے پہلے بھی آپ کو پورے پروگرام میں یہی کہا ہے, اور یہ باقی یہاں پہ موجود تمام افراد کو معلوم بھی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے اس وقت گفتگو جاری ہے, اور اس میں وہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو آن بورڈ آنے میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن دکھا رہی ہیں. اور جیسا آپ نے پہلے دیکھا کہ جب آپس میں سیاسی ڈائیلاگ شروع ہوا تو ایک ہی مطالبہ تھا, اور وہ یہ تھا کہ ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے, بے شک کرمنل ایکٹیویٹی وہ. تو یہ مطالبہ جو ہے میرے خیال میں اس میں کچھ لچک پیدا کرنی ہوگی. تو اے پی سی جی وہ آپ کہہ چکے ہیں, انہوں نے اپنی پوائنٹ آف ویو دے دیا, ہر ایک نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے کہ عمران خان کو نکالنا نہیں نکالنا, پرول پہ لانا چاہیے. اس کو چھوڑ کے آپ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بات کر رہے ہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اب 11 تاریخ کو ایک اتنا بڑا میجر انپریسیڈنٹڈ ٹیررسٹ اٹیک ہوا, اس کے بعد اے پی سی کی بات ہو رہی ہے, اب اس کو 5-6 روز ہو گئے ہیں. تو shouldn't it have happened by now, مصدق صاحب؟ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے کہا ہے
کہ تمام سیاسی جماعتوں کی آن بورڈنگ تقریباً ہو چکی ہے اور سب کو اکٹھا کر کے ایک ریزالو کے ساتھ آپ کے سامنے بہت جلد مختلف فورا کے اوپر جواب، اس کے سیاسی جواب آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جس طرح کی کیمپینز چل رہی ہیں، مختلف یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو کیمپینز چل رہی ہیں، میرے خیال میں جو سیاسی جماعتیں اس کے پیچھے ہیں اس کو کم از کم اس وقت اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اس وقت وہ تمام معاملات اور وہ جو ویڈیوز جو آ رہی ہیں واٹس ایپ پہ وغیرہ وغیرہ، یہ شاید کچھ اچھا وقت نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر تو کہہ رہے ہیں زیادہ جو ہے وہ تو انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس میں جہاں سے بھی آ رہی ہیں، جو باہر سے آ رہی ہیں، ڈیجیٹل آ رہی ہیں، جو بعض لوگ تبصرے فرما رہے ہیں. اے پی سی البتہ گورنمنٹ نے بلانی ہے واٹ ایور ایلس از ہیپننگ. آپ صحیح، بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب اور شہباز رانا صاحب، آپ کا، مزمل صاحب. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ نے دیکھی صورتحال، جو ایک پولیٹیکل موڈ ہے یہاں.